ہماری اذان وہی اذان ہے جو من جانب اللہ ہے، ہم نے اس میں کچھ اضافہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کی طرف سے ہے نہیں ہے. ہم اسلام کہہ رہے ہیں، یہ کیا اضافہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ لوگ آل کو کھا جاتے ہیں، ہم لوگ تو خیر کہتے ہیں وآلہ. ٹھیک ہے. چاہیے اضافہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا. میں آپ کے سامنے کاش کہ یہ اپنی کتابیں پڑھ کے آتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ ہم نے رسول اللہ پہ الزام لگایا اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ حی علی خیر العمل نکال دیا اور جو الصلاۃ و خیر العمل شامل کر دیا. میں ان کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں کہ علم کلام کی ان کی بہترین اور شورۂ آفاق کتابوں میں سے میں ان کتابوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور تفتازانی سعد الدین تفتازانی نے اور قوشیجی نے مبحث الامامہ، امامت کی جو بحث ہے، تجرید کتاب خواجہ نصر الدین طوسی کی، یہ علم کلام کی وہ کتاب ہے جس پر شیعہ سنی سب نے شروعات لکھی ہے. علم کلام کی ایک اہم کتاب، اس میں یہ جملے موجود ہیں سعد الدین تفتازانی کے بھی اور قوشیجی کے بھی. ان عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر، عمر بن خطاب نے کہا جبکہ وہ ممبر پر تھے، ثلاث كن على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وانا انهى عنهن، تین چیزیں تھیں جو رسول کے عہد میں تھی اور میں اس سے منع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ رسول کے عہد میں تھی اور حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس سے نہیں کرتا ہوں. وَأُحَرِّمُهُنَّ، میں ان تین چیزوں کو حرام قرار دیتا ہوں. وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِنَّ، اور میں ان تینوں چیزوں پر سزا دوں گا. اب آپ مجھے بتائیے کہ میں کس کا اعتبار کروں؟ مذہب اہل سنت کا اعتبار کروں جن کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے زمانے میں تین چیزیں تھیں، میں ان تینوں سے روکتا بھی ہوں، میں ان تینوں کو حرام بھی قرار دیتا ہوں، میں ان تینوں پر سزا بھی دوں گا. اور ان تین چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ نماز میں اذان میں حی علی خیر العمل ہے. حی علی خیر العمل سے میں منع کرتا ہوں. کیوں منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. کاش کے یہ پڑھ لیتے تو اس میں واضح ہو جاتا ہے ان کے لیے کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا کیونکہ حی علی خیر العمل کو لوگ سنیں گے تو وہ خیر العمل نماز کو سمجھیں گے تو وہ جہاد میں کوتاہی کریں گے، سستی کریں گے، لہٰذا اس جو ہے جملے کو اذان سے انہوں نے نکلوا دیا. پھر اسی طریقے سے اور دنیا کی کتابیں میں دنیا کے حوالے موجود اہل سنت کتابیں جس میں یہ واضح موجود ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی حی علی خیر العمل تھا. ٹھیک ہے، اس کو بھی جو ہے انہوں نے نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے زمانے بھی موجود ہے، حضرت عمر نے آ کے نکالا ہے. دوسری دو چیزیں متعۃ الحج ہے، وہ یہاں ذکر نہیں تھا جو میں نے ابھی کھولا ہوا تھا کتاب کا حوالہ. اور تیسری چیز متعۃ النساء ہے. متعہ نساء جو ہے وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا. متعۃ الحج، حج تمتع، وہ بھی رسول کے زمانے میں تھا. ان تینوں چیزوں کو حضرت عمر نے دین سے نکال دیا اور اس سے منع فرمایا. اہل سنت دین رسول پہ عمل نہیں کرتے، دین حضرت عمر پہ عمل کرتے. آپ بتائیے ہم کس کا اعتبار کریں؟ دین حضرت عمر کا اعتبار کریں یا دین رسول خدا کا اعتبار؟